على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد آج 31 دسمبر سال 2021 کا آخری دن ہے. آج کے دن گزرنے کے بعد ہم کل 2022 میں داخل ہو جائیں گے. اس اعتبار سے ایک محاسبہ، ایک سوچ و فکر آج کا ہمارا درس ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو وجود عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. انسان اور جانور کی زندگی میں بھی فرق یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی ایک مقصد کے تحت گزارتا ہے، اور جو جانور ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. کھانا پینا، سونا جاگنا، توالد و تناسل، اپنے خواہشات کو پورا کرنا، یہ انسان کے ساتھ بھی اور حیوان کے ساتھ بھی ہے. لیکن ظاہر کہ انسان ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک با مقصد زندگی گزارتا ہے، اور اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہوتا ہے. انسان کو اس بات کا یقیناً ادراک احساس ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے دن مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. جو عمل بھی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. فرمایا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. زندگی میں انسان جو کام بھی کرتا ہے، یعنی جیسا بیج جہاں لگائے گا اسے اس کا پھل آخرت میں دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا ہمیں بتائی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے دنیا کی زندگی ہے، پھر آخرت کی زندگی ہے. اور دنیا کی زندگی اسی لیے ہے کہ آخرت کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس نہ ختم ہونے والی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، احسن بنانے کے لیے اللہ نے دنیاوی زندگی ہمیں دی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر ایسے اعمال ضرور اختیار کریں کہ جن سے اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو. گویا کہ ہم حالت سفر میں ہیں، سفر کرتے جا رہے ہیں. دن آتا ہے، رات آتا ہے، گھنٹے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، اور یوں کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے بندے کی. اور پھر آخرت میں ظاہر ہے کہ اسے اپنی اس گزری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے. جو کچھ بھی کیا اللہ کی بارگاہ میں اسے ضرور جواب دہ ہونا ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جل جلالہ کے حضور جب حاضر ہوگا تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے وہ اپنے قدم کو نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ اسے چند سوالات نہ کر لیے جائیں، جن میں جو حدیث مبارکہ سنن ترمذی کی میرے سامنے ہے اس نے فرمایا کہ جب تک اس سے 5 چیزوں سے متعلق نہ پوچھ لیا جائے. 5 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا سوال اس سے کیا جائے گا تو نے اپنی عمر کس کام میں گزاری، یعنی اپنی عمر کو کس طرح خرچ کیا. جو ہم نے تمہیں سانسیں عطا کی تھیں، یہ سانسیں تم نے کس طرح خرچ کی ہیں. دوسرا پوچھا جائے گا کہ جب اپنا بچپن گزارنے کے بعد بلوغت کی منزل کو پہنچے، جوانی کی منزل کو پہنچے، تو دوسرا سوال یہ ہوگا، یعنی جب عمر کے بارے میں پوچھ لیا گیا، اب دوسرا سوال ہوگا تم نے جوانی کیسے گزاری ہے.
تو ظاہر ہے کہ ایک عمر کا وہ حصہ کہ جو بچپن میں گزرا اور ایک حصہ جو بڑھاپے میں گزرے گا، اگر اللہ نے عمر عطا کی، ایک حصہ اس کے درمیان ہے جسے جوانی کی عمر کہا جاتا ہے، جو بعض اوقات انسان کو بے باک کر دیتی ہے، جو انسان کو اس طرف لے کے چلی جاتی ہے کہ گویا کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اس جوانی کی عمر میں وہ سمجھتا ہے کہ ساری طاقت کا محور و مرکز میری ذات ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو فیصلے کر رہا ہوں، میں جو نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، بس جو میں کہہ رہا ہوں بالکل درست ہے سارا معاملہ۔ اور یہی وہ عمر ہوتی ہے کہ جب بندہ مال کما رہا ہوتا ہے اور اس مال کو خرچ کر رہا ہوتا ہے، جوانی کی عمر خاص طور پر، جس کی تعریف علماء نے لکھی ہے کہ 15 سال سے لے کر 40 سال، یا بعد نے لکھا 45 سال تک، یعنی بلوغت سے جو جوانی کا سفر شروع ہوا تو 40 سال کی عمر تک، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ 40 سال کی عمر پہنچ کے انسان بھرپور جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، جسے سورۃ التین میں کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ عمر جب شروع ہوتی ہے انسان کی اور جب وہ ایک انتہا کو پہنچتا ہے جوانی کی، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کی عمر کو دوبارہ نیچے کی طرف پھیرتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے آسان سی بات کہ ہم بچے کو واکر کے اندر لے کر چل رہے ہوتے ہیں، بچے کو واکر دیتے ہیں اور جس سے وہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے قدموں پہ چل نہیں پاتا وہ، اور اس کو ایک ایسی چیئر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی واکر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ٹائر لگے ہوئے ہوں اور ان کے ذریعے وہ چلتا چلا جائے، اپنے پاؤں رکھتا چلا جائے اور اپنے ہاتھ وہاں ہلا کے اس کو حرکت دے کے وہ چلتا چلا جائے، یا کوئی دوسرا اس کو لے کر چل رہا ہو، واکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ بچپن سے جب آگے بڑھتا ہے اس کے قدموں میں طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جوانی گزرتی ہے، پھر بڑھاپے کی عمر کو آتا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ دوبارہ بندہ اسی جگہ پہ لوٹ کر آتا ہے، دوبارہ اسے ویل چیئر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر وہ خود نہیں چل پاتا، پھر ویل چیئر میں یا تو خود اپنے ہاتھوں سے ویل چیئر کو چلا رہا ہوتا ہے، یا محتاج ہوتا ہے کسی اور کا کہ جو اس کی ویل چیئر کو چلائے، یعنی سفر جہاں سے شروع ہوا تھا بندہ دوبارہ وہیں پر آ کے رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے، محتاجی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کس انداز سے پلٹا کھاتی ہے، جوانی کب آتی ہے کب چلی جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہنے والے تو یوں بھی کہہ گئے نا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 کٹے آرزوں میں 2 انتظار میں، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ کہنے والے یوں بھی کہہ گئے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو یہ ماہ و سال دن و رات گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کی عمر، تو یہاں اس حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جوانی کہاں گزاری، جوانی کس طرح گزاری ہے۔ اب جوانی جو جس طرح گزار رہا ہے یا گزار کے آیا ہے، وہ اپنے اپنے معاملات پر غور کر لے۔ اور پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ جوانی کی بھرپور عمر میں مال کما رہا ہوتا ہے اور خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے مال کے متعلق اسے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی آمدن کے ذرائع پوچھے جائیں گے کہ کہاں کمایا، کس کی جگہ سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں سے کما رہا ہے اور بندہ کہاں خرچ کر رہا ہے، پوچھا جائے گا، معلومات دی جائے گی۔ آج لوگ ایف بی آر کے نوٹس سے ڈرنے کے لیے، آج ایف بی آر سے بچنے کے لیے، انکم ٹیکس دینے سے بچنے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے لائر کے ذریعے، وکیل کے ذریعے اور اپنے اکاؤنٹنٹ کے ذریعے چیزوں کو، یہ آمدن ہے یہ اخراجات ہے، اکاؤنٹس کا بندہ زیادہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ اتنی آمدن تھی، سب اخراجات میں شو کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ دکھا دیتے پرچہ بنا کر بھئی یہ آمدن تھی یہ اخراجات تھے، اور بیچ میں جو اخراجات نہیں تھے وہ بھی ڈال دیتے، کرا کے اپنے آپ کے سارے پیپر بنا کر دے دیتے میں ہم نے یہ کیا۔ لیکن یہاں تو چل جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا یہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس بندے نے کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں کس کس بد میں خرچ کیا۔ اور آخری بات جو بیان فرمائی گئی، یعنی عمر کہاں گزاری، پہلا سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جوانی کہاں گزاری، اور اس کے بعد تیسرا سوال جو ہے یہ کیا جاتا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال یہ کہاں خرچ کیا، اور پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ جو علم تجھے دیا گیا تھا تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے ڈرنے کی بات ہے، بڑا مقام ہے یہ سوچنے سمجھنے کے لیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تم سے قیامت میں سوال ہوگا. حضرت ابو دردہ صحابی رسول ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جماعت کی کیسی تربیت فرما رہے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں یا حضور کی شاگردی میں ہے. دیکھیے حضور کیسی تربیت فرما رہے ہیں ان کی. فرمایا ابو دردہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تم سے پوچھے گا کہ تم عالم تھے یا جاہل تھے. اگر تم نے کہا میں عالم تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا تھا. اللہ کی بارگاہ میں اگر تم یہ کہتے ہو یا اللہ جو تو نے مجھے علم عطا فرمایا وہ علم میرے پاس تھا, تو اگلا سوال یہ کیا جائے گا تم سے ابو دردہ کہ بتاؤ تم نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا اور کتنا عمل کیا. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ اے میرے رب میں تو جاہل رہا, تو تم سے دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ جب تمہیں علماء میسر تھے تو تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا. بات سمجھنے دونوں طرف سے انسان سے سوالات ہیں. جاہل تھے تو کیا عذر تھا تمہارا. یہاں علم سے مراد علم دین ہے. اب یہ محاسبے کا مقام ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کچھ علم عطا فرمایا ہے تو اس پر عمل میرا اور آپ کا کتنا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو انسان ہے وہ عالم ہے, اور عالموں میں بھی انسان وہ ہے جو عمل کرنے والا ہے. ورنہ فرمایا کہ سب کے سب گویا کہ مردار کی مثل ہے. انسان اور زندہ انسان وہ ہے جو علم حاصل کرنے والا اس پر عمل کرنے والا ہے. لوگ بعض اوقات کہیں جناب ہم عالم تھوڑی ہیں. میں کہتا ہوں یہاں عالم ہونے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں اس علم کی بات ہو رہی ہے جو آپ نے حاصل کیا. مثال کے طور پہ یہ علم ہے نا کہ قرآن پڑھنا چاہیے, کتنا پڑھا. یہ علم ہے نا کہ نماز پڑھنی چاہیے, بتائیے کتنے وقت کی نماز پڑھی. یہ علم ہے نا کہ حلال کمانا چاہیے, بتائیے کتنا حلال علم جو ہے وہ کمایا. یہ علم ہے نا کہ گالی نہیں بکنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, گالی بکنے سے کتنا بچے, جھوٹ بولنے سے کتنا بچے. یہ علم ہے نا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. جو علم ہے اس کی بات ہو رہی ہے. عالم بننا, درس نظامی کرنا, بڑی کتابیں پڑھنا یہ ایک الگ فن ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا اس وقت آپ سے, میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو عام علم عوام کے درمیان ہوتا ہے, ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام حلال ہے یہ کام حرام ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین. حلال بھی تم پہ ظاہر کر دیا گیا اور حرام بھی تم پہ ظاہر کر دیا گیا. حلال بھی بیان کر دیا گیا, حرام بھی بیان کر دیا گیا. فرمایا کہ ان کے دماغ کچھ شبے والی چیزیں بھی ہیں جن میں دل شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں. حلال اور حرام تو ظاہر ہے لیکن درمیان میں کچھ شبے والا معاملہ ہوتا ہے. تو کہا جسے شبے سے اپنے آپ کو بچایا اسے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. شبہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ یہ ہوتا ہے بھئی یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے, اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ فل میں کہ پتہ نہیں مطلب کروں یا نہیں کروں, کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جہاں اس طرح کا شبہ آ جائے نا, جس کا حلال و حرام ہونا ظاہر نہ ہو رہا ہو, تو فرمایا کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں پر, اور وہ سوال میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی, کیونکہ متکلم اپنی ذات سے خود مخاطب ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ سوال سب سے پہلے میرے لیے, اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے, کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. نمبر 1, عمر کہاں گزاری, تو پوری عمر کا ایک جائزہ لیجئے. آج 2021 کا آخری دن, 2021 کے آخری دن ہم سوچیں, یہ پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں یہ کووڈ-19 کی وبا کے ذریعے 2019 کے اختتام پہ جو کرونا شروع ہوا, 2020 بھی اس میں گیا, 2021 بھی اس میں گیا. ہمارے کتنے قریبی ایسے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے, ہمارے ہاتھوں میں گویا کہ اپنی جان دے کر کے چلے گئے. کتنے قریبی ایسے ہیں کہ جن کی موت کا پتہ ہی نہیں چلا, کہ اچانک سے خبر ملی کہ کل صحیح تھے آج انتقال ہو گیا. کتنے لوگ ایسے جو ہمارے ساتھ, کتنے ایسے جن کے جنازے ہم نے پڑھے ہوں گے, کتنے ایسے جنہیں ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوگا, کتنے ایسے کہ جن کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ ہم نے پڑھی ہوگی, کتنے ایسے ہیں کہ جو اچانک ہمیں ایک خبر ملی ہوگی کل صحیح تھے آج ان کا انتقال ہو گیا. تو کہنے والے نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ چاہتا ہے تو وہ کووڈ سے اپنے آپ کو بچا لے, سمجھیے کہ اسے اپنا سب کچھ بچا لیا. جو حالات اور واقعات ابتدا میں آئے تھے دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھا اور اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. اب جب زندگی اللہ نے عطا کی ہے تو آج ہم اس نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ داخل ہوں اگلے سال کے اندر
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں زندگی عطا کی ہے، اب جو ہو چکا وہ ہو چکا، ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کریں گے۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر جب یہ نائٹ آتی ہے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے، ہر شخص کو پتہ ہے۔ شرابیں پی جا رہی ہوتی ہیں، میوزک سنے جا رہے ہوتے ہیں، بے رحرہ بھی اختیار کی جا رہی ہوتی ہے، روڈوں پہ ہلہ گلہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تماشے بچائے جا رہے ہوتے ہیں، تماشے غفلت کے ساتھ اس سال کا استقبال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے دن کی خبروں میں کہ فائرنگ ہوئی، اتنے لوگ زخمی ہو گئے، فائرنگ سے اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، حادثات میں اتنے لوگ چلے گئے، شراب پینے سے اتنے لوگ مر گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری خبریں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور میڈیا کی خبر دکھا رہا ہوتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو ہم کم از کم اس عالم میں، جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک زندگی اتنی مختصر سی ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے کرونا آئے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے اور اتنی وبائیں گزر گئی، ہمیں لگتا ہے کل کسی کی بات ہے، یہ کل کسی کی بات لگتی ہے۔ یعنی وہ جو قیامت کی نشانیں بیان فرمائی گئی تھیں کہ سال جو ہے مثل مہینے کے ہو جائے گا، مہینہ مثل ہفتے کے ہو جائے گا، ہفتہ مثل دن کے ہو جائے گا، اور دن گویا اس طرح ہوگا جسے کسی چیز کو آگ لگے اور اس کو جلا کر کے خاک کر دے۔ سمجھ میں نہیں آتا دن کیسے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جمادی الاولیٰ، اس کے بعد جمادی الثانی، پھر رجب اور شعبان ہے، رمضان ابھی گزرا، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ رمضان کیسے آ گیا۔ اگر ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے محاسبہ کریں گے، جو لوگ شادی شدہ ہیں، اللہ نے جنہیں اولاد کی نعمت دی ہے، آج ان کی اولاد ان کے کندھے کے برابر جوان ہوگی۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی، کل کسی بات لگتی ہے۔ تو زندگی کی قدر ہمیں کرنی ہے، ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ تو فرمایا کہ عمر کیسے گزاری، نمبر 2 جوانی کس کام میں صرف کی، نمبر 3 مال کہاں کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ جو علم حاصل ہے مجھے اور آپ کو، اس پر میں اور آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی نیکیاں کرو یہ ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں عمر دی گئی ہے اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتے رہو۔ اور جو حدیث مبارکہ اس وقت میرے پیش نظر ہے، سنن ترمذی کی، سنن نسائی کی حدیث مبارکہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمایا ان میں سے ایک بہت پیارا ارشاد مبارکہ، یعنی ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کو غنیمت جانیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں مہلت مل گئی ہے، لہذا اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ کیفیت نہیں تو یہ، ان کیفیات کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے اگر جسم میں طاقت و قوت دی ہے، غنیمت جانی ہے اس بات کو، ورنہ خدا نخواستہ جوانی گزر کے بڑھاپا آ جائے گا۔ جو بوڑھے ہیں ان سے آپ معلوم کیجئے کہ جوانی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ دوسرے ارشاد فرمایا تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج صحت مند ہے، اللہ نے صحت دی ہے، ہم ڈریں اس وقت سے کہ خدا نخواستہ ہم بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوں اور اپنی کوشش سے اپنے ہاتھ یا پاؤں کو بھی نہ ہلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت و سلامتی ہر ایک کو عطا فرمائے، لیکن کبھی کبھی اسپتال کا چکر لگا لیا کریں، ایمرجنسی وارڈ میں چلے جایا کریں، دیکھ لیا کریں لوگوں کی کیفیات، کہ خدا نخواستہ یورین اگر پاس نہیں ہو رہا تو کتنے سوراخ جسم میں کر دیے گئے، غذا نہیں جا رہی تو حلق میں کتنے سوراخ کر دیے گئے، کتنی نالیاں جسم کے اندر لگا دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی امیری کو فقیری سے پہلے۔ آج اگر مالی طور پر وسعت ہے، اللہ کی رضا والے کوئی کام کر جائیے، کوئی صدقہ دے دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، اپنے حال کو اس مال کے ذریعے بہتر کر لیں۔ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ لوگوں کی محتاجی ہو جائے یا خدا نخواستہ اولاد کی محتاجی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت و سلامتی فرمائے۔ تیسرا فرمایا فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ آج فارغ وقت ہے، کچھ فراغت اگر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، عبادات میں اپنے وقت کو گزاریں، اس سے پہلے کہ بندہ اتنا مصروف ہو جائے دنیاوی زندگی کے اندر کہ اسے سجدہ کرنے کی مہلت بھی نہ ملے۔
اور آخری بات ارشاد فرمائی جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی نصیحت والی بات ہے، فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی میتوں پہ ہم جا رہے ہیں، ان کے جنازے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے اصالہ ثواب کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نصیحت حاصل نہیں کر رہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کندھے پر جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں، 4 اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، 5واں مردہ موجود ہوتا ہے اور اس کو وہاں پہ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن غفلت اتنی ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، یعنی قبرستان جا کر بھی ہم لوگ غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ کبھی اندھیری رات کے اندر قبرستان جائیے اور اکیلے جائیے، نہ جائیے گا کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ بندہ جاتا ہے تو پھر جیبیں میں سب خالی ہو جاتی ہیں، لیکن ایک نصیحت کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کبھی جائے بندہ اور سب لوگ تدفین کے بعد واپس پلٹ آ رہے ہیں، اکیلا بندہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے ادھر، اندازہ ہو جائے گا کہ زندہ رہ کر ایک وقت نہیں گزار سکتے تو موت کے بعد قبر کے اندر اکیلا وقت کیسے گزرے گا، تنہائی کا وقت کیسے گزرے گا، اندھیری قبر میں وقت کیسے گزرے گا اگر میرے پاس اور آپ کے پاس نیک اعمال کی شمع نہیں ہوں گی۔ اگر ہمارے پاس نماز کی روشنی موجود ہے، عبادت کی روشنی موجود ہے، تلاوت قرآن کی روشنی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان روشنیوں سے میری اور آپ کی قبر کو منور فرما دے گا۔ تو آج کے دن یہ نصیحت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے اعمال کا سرنو جائزہ لیں اور ان تمام باتوں پر عمل کی کوشش کریں، خاص طور پہ جو غنیمت جاننے کی بات ہوئی ہے، آج تندرستی بھی ہے، آج عمر کا ایک حصہ وہ ہے ہمارا جو اپنی مرضی سے ہمارے اعضاء حرکت کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں، تندرستی اللہ نے عطا فرمائی ہے، صحت اچھی ہے، فراغت بھی میسر ہے، اللہ نے مالی طور پہ وسعت بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 5 سوالات کے جوابات قیامت کے دن دینے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 عمر کہاں گزاری، یہ جواب دینا پڑے گا، جس طرح گزاری ہے اس طرح جواب دینا پڑے گا، وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جھوٹ بول کے نکل جائے گا یا غلط بیانی کر کے نکل جائے گا۔ نمبر 2 جوانی کیسے گزاری ہے، جواب دینا پڑے گا، اچھے اعمال کر کے گزاری ہے، برے اعمال کر کے گزاری ہے، نیو ایئر نائٹ کے اندر خدا نخواستہ طوفان بدتمیزی کر کے گزاری ہے، یا اپنے آپ کو ان خرافات سے بچا کر اپنے گھر میں بیٹھ کر اس زندگی کو گزارا ہے اس رات کو، یہ جواب دینا پڑے گا، اور صرف ایک رات نہیں، ہر رات ہر لمحہ جواب دینا پڑے گا۔ نمبر 3 مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ پورا ایک سوال ہے پوری زندگی کا، کہاں کمایا کہاں خرچ کیا، حلال کمایا حلال خرچ کیا بچت ہو جائے گی، حلال کمایا حرام میں خرچ کیا پکڑ ہے، حرام کمایا حلال میں خرچ کیا تب بھی پکڑ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب مال کو قبول فرماتا ہے، اسی لیے مال حلال پر زکوٰۃ ہے، مال حرام پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، مال حرام پہ زکوٰۃ بھی، ایک بندہ کروڑ روپے کما کے بیٹھا ہوا ہے مال حرام، اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ تو مال حلال پر ہے، مال حلال کا جو 2.5% جو ہے کہا گیا یا 40% کہا گیا اس پر زکوٰۃ کا معاملہ ہے، مال حلال پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے اور طیب مال کو قبول فرماتا ہے، تو اگر مال حرام کما رہا ہے تو یاد رکھیے تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دہ نہیں ہونا، بلکہ اس پر اللہ کی بارگاہ سے اسے عذاب ملے گا۔ مال حرام اگر کما رہا ہے وہ، حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام کھانا، حرام کی طرف قدم بڑھانا یا حرام کمانا اور کھانا، یہ سب چیزیں وہ ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے عذاب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اور آپ سچی توبہ کریں اور ایک نئے عہد کے ساتھ نئے سال کو شروع کریں، اور یہ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص اس کرونا سے ہماری جان چھڑا دے، ہر وبا سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑا دے، کیونکہ اب بہت زیادہ لوگ آزمائش میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کچھ بھی ہے، وہ کہا تھا نا الطاف حسین حالی صاحب نے لکھتے ہوئے، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جو کچھ ہے یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، اگر ہم برے کام کر رہے ہیں تو یقیناً اس کا انجام بھی ہمیں برا ہی ملے گا۔ آئیے نیک اعمال کی طرف، آئیے اعمال صالحہ کی طرف، اور یہ دعا کرتے ہوئے ہم نئے سال کا آغاز کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کیجیے گا۔